اگر میں نے تمہیں تفصیل بتانی شروع کر دی تو پھر مجھے یہاں ثالثی عدالت لگانی پڑے گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ثالثی عدالت؟ کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اچھا تمہیں اس سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے تم اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتی۔ یہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے والی کس سے نمٹانے کے لیے لگائی جاتی ہے، عمران نے جواب دیا، اور اس بار اس کے ساتھی مسکرا دیے۔ تم پر پھر دورہ پڑنے لگا ہے، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ دورہ پڑنے پر ہی تو یہ عدالت لگائی جاتی ہے۔ بہرحال صفدر، تم پہلے جا کر کوٹھی نمبر 32 کا جائزہ لو، ہو سکتا ہے انہوں نے بیرونی طور پر نگرانی کا انتظام کیا ہو، اور میں اور جولیا اس دوران میک اپ کر لیتے ہیں، عمران نے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تم کس قسم کا میک اپ کرنا چاہتے ہو؟ کیا وہ مدام لوسیا تمہیں پہچانتی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ پہچاننے والا مسئلہ نہیں ہے، میں اندر داخل ہونے اور مدام لوسیا سے ملنے کے لیے میک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ناران کے باشندوں جیسا میک اپ کرنا ہے تاکہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو دیکھ کر اس کا جذبہ حب الوطنی جاگ پڑے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ دوبارہ کار کے اندر بیٹھ گیا۔ اس نے سیٹ کے نیچے موجود باکس سے میک اپ ماسک نکال لیا، اور پھر سب سے پہلے اس نے اپنے چہرے اور سر پر ماسک اڑا کر اپنے بیک مرر کی مدد سے ایڈجسٹ کیا۔ اب وہ شکل اور نقوش اور رنگت کے لحاظ سے واقعی ناران کا ایک باشندہ لگ رہا تھا۔ اس کے بعد جولیا کا میک اپ بھی اس نے خود کیا، اور ہر طرف سے مطمئن ہو کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ کار کا پچھلا دروازہ کھلا اور صفدر اندر داخل ہو کر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں کوٹھی کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، میں نے 4 غیر ملکیوں کو مار کیا ہے، صفدر نے کہا۔ اوہ، کیا وہ ناران کے باشندے تھے جیسے اس وقت ہم ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ آپ جیسے تھے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات سن لو، میں اور جولیا کار میں اندر جائیں گے جبکہ تم اپنے ساتھیوں سمیت باہر رہو گے، اور جب میں ریڈ کاشن دوں گا تب تم نے سب سے پہلے ان نگرانی کرنے والوں پر قابو پانا ہے، پھر اندر آنا ہے۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ان نگرانی کرنے والوں پر ہم پہلے قابو پا لیں تب آپ اندر جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ عین موقع پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ صفدر نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح اگر اندر والے چونک پڑے تو؟ عمران نے جواب دیا، نہیں، میں نے ان کی پوزیشنیں چیک کی ہیں، ان پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے، وہ ایک زیر تعمیر کوٹھی کی دیوار کی اوٹ میں کٹھے موجود ہیں۔ صفدر نے جواب دیا، اگر ایسا تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ پہلے ان کا بندوبست کراؤ، اور سنو، واپس یہاں آنے کی ضرورت نہیں، واچ ٹرانسمیٹر پر کاشن دے دینا، ہم یہاں سے چل پڑیں گے، عمران نے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا کار سے نیچے اتر گیا۔ عمران، ایک بات تو بتاؤ، صفدر کے جانے کے بعد جولیا نے یہ اختلاف انتہائی سنجیدہ لہجے میں کیا۔ ایک بات؟ کیا مطلب؟ ایک سے زیادہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، عمران نے چونک کر جواب دیا، اور جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ نہیں، فی الحال ایک بات، جولیا نے دوبارہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا پوچھو، لیکن تم بھی ایک ہی بات پوچھنا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم جلد ہی کسی لڑکی سے شادی کرنے والے ہو، اور وہ بھی اپنی کسی رشتہ دار لڑکی سے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ جولیا کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تم نے محسوس کیا ہے؟ واہ، بہت خوب، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، جولیا نے کہا۔ جواب تو دے دیا ہے، اور کیا بتاؤں؟ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، واضح طور پر بتاؤ، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تم نے خود واضح بات نہیں کی، یہ لفظ محسوس تو بڑا وسیع لفظ ہے، عمران نے بال ٹالنے کے سے انداز میں جواب دیا۔ میں نے لفظ محسوس اس لیے استعمال کیا ہے کہ تمہارا رویہ مجھ سے یکطرف بدل گیا ہے۔ پہلے تم بات بات پر مذاق کرتے تھے، گو یہ مذاق مجھے بے حد برا محسوس ہوتا تھا، لیکن اب کافی دنوں سے تمہارا یہ رویہ بدلا ہوا ہے، تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے تم اس بارے میں کوئی فیصلہ کر چکے ہو، اور میں تمہارے خاندانی رسم و رواج کو بھی جانتی ہوں۔ تمہاری والدہ لازماً اپنے ہی خاندان کی کسی لڑکی کو اپنے اکلوتے بیٹی کی بیوی بنانا چاہتی ہوگی، جولیا کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ تم چونکہ بے حد سنجیدہ ہو گئی ہو، اس لیے میں بھی تمہیں سنجیدگی سے جواب دے رہا ہوں، تم ہر لحاظ سے ایک اچھی لڑکی ہو، لیکن مس جولیا صاحبہ، ہماری زندگیاں اپنے ملک و قوم کی خاطر وقف ہیں، ہمارا ہر سانس ملک کی امانت ہے، اور جس نیج پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں یا گزریں گی، اس سٹیج پر ہمارے ذاتی احساسات و جذبات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کم از کم سیکرٹ سروس سے متعلق نہیں ہیں، اور پھر ہم میں سے کسی کی زندگی کا چراغ صرف ایک گولی کا مرہون منت ہے، اور یہ گولیاں ہر لمحے ہمارے ارد گرد برستی رہتی ہیں۔ باقی رہی مذاق کرنے والی بات،
تو دراصل یہ مذاق صرف ذہن کو ہلکا پھلکا رکھنے اور کارکردگی میں سنجیدگی کی گرد جھاڑنے کے لیے ہوتا تھا۔ میرا قطعاً یہ مقصد نہیں رہا کہ میں تمہارے یا کسی اور کے جذبات و احساسات کو مجروح کروں، لیکن جب چیف باس ایکس 2 نے مجھے بتایا کہ میرا یہ مذاق تمہارے جذبات و احساسات کو مجروح کر رہا ہے تو میں نے ناک سے 7 لکیریں نکال لی ہیں، اور اگر کہو تو تمہارے سامنے 8ویں لکیر بھی نکال سکتا ہوں۔ عمران نے جواب کے آغاز میں تو بہت سنجیدہ تھا، لیکن آخر میں اس کی زبان پھر غیر سنجیدگی کی طرف مائل ہونے لگی۔ مطلب ہے کہ تم اب ہم سے وہ خواب بھی چھین لینا چاہتے ہو جو ہماری پتھریلی زندگی میں کبھی کبھی پھول کھلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جولیا نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ واہ، کیا خوبصورت ڈائیلاگ ہے، کون سے ناول میں پڑھا ہے؟ عمران نے کہا، اور جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ یہ ڈائیلاگ نہیں ہے، حقیقت ہے، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ابھی تو تم خواب کہہ رہی تھیں، عمران نے چونک کر کہا، اور جولیا نے بجائے جواب دینے کے کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی، اور عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسی لمحے عمران کی کلائی پر ضربیں لگنے لگیں تو اس نے چونک کر ریسٹ واچ کا بٹن باہر کھینچ لیا، اور اس کے ساتھ ہی ڈائل پر سرخ رنگ کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ یس عمران، ٹرینڈنگ اوور، عمران نے کہا۔ صفتر بول رہا ہوں عمران صاحب، ہم نے چاروں کو ایڈجسٹ کر لیا ہے اور خود بھی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، لیکن ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے کہ 7 والی ملکہ کوٹھی جس کا نمبر 31 ہے، اس کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں ایک غیر ملکی عورت اور ایک غیر ملکی مرد موجود ہیں۔ غیر ملکی عورت کے ہاتھوں میں ایسی گن ہے جیسے ریز گن ہوتی ہے، اور اس کی نظریں بھی کوٹھی نمبر 32 پر جمی ہوئی ہیں۔ اوور، صفدر نے کہا۔ آج شاید محسوسات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پہلے جولیا نے بھی یہی کہا ہے کہ اس نے محسوس کیا ہے، اور اب تم بھی محسوس کر رہے ہو اوور، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے اسے صفدر کا ہلکا سا کہا سنائی دیا۔ مس جولیا نے جو محسوس کیا ہوگا وہ میں جانتا ہوں، البتہ میں نے جو محسوس کیا وہ بھی درست ہی ہے۔ گو اس کوٹھی کی دوسری منزل کے کمرے کے شیشے ٹینڈڈ ہیں، لیکن جب مجھے شک ہوا تو میں نے اس کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اوور، صفدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تم نے بھی درست محسوس کیا ہے، اب سارا کھیل مجھے بھی محسوس ہونے لگا ہے۔ یہ غیر ملکی عورت یقیناً مدام لوسیا ہوگی، اور اسے یقیناً ہماری آمد کی اطلاع مل گئی ہے، اس لیے وہ ریز گن لیے ہمارے محسوسات کو منجمد کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور تم ایسا کرو کہ کوٹھی نمبر 32 کے ساتھ ساتھ 31 کی نگرانی بھی کرو۔ اب میں پہلے کوٹھی نمبر 31 کو محسوس کروں گا اوور، عمران نے کہا۔ میں سمجھ گیا، پہلے آپ کوٹھی نمبر 31 پر ریڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کی عقبی طرف کھلی ہوئی ہے۔ اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، ان محسوسات کا شکریہ اوور اینڈ آل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر واچ ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اپنا میک اپ صاف کرنا شروع کر دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ میک اپ کیوں صاف کر رہے ہو؟ جولیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ عمران نے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں اسے ٹوک دیا۔ سنو عمران، تمہیں میرا مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جولیا کا لہجہ واقعی بےحد غصیلا تھا۔ بالکل یہی بات میں نے محسوس کی تھی تو تم ناراض ہو گئیں۔ بہرحال صفدر کی کال سے صورتحال بدل گئی ہے، کوٹھی نمبر 32 میں ہمارے لیے جال بچھایا گیا ہے، اس لیے اب پروگرام بدل دیا ہے، میں نے، عمران نے جواب دیا۔ تو میں بھی میک اپ ختم کر دوں؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا، اور جولیا نے بھی ماسک اتارنا شروع کر دیا، اور عمران کار آگے بڑھا لے گیا۔ پھر اس نے کوٹھی نمبر 31 کی سائڈ روڈ پر کار موڑ دی، اور اسے بڑے اطمینان سے چلاتا ہوا اس کے عقب میں لے گیا۔ ادھر چھوٹی سڑک تھی۔ عمران نے کار آگے جا کر ایک زیر تعمیر کوٹھی کی عقبی دیوار کے ساتھ روکی، اور پھر کار سے نیچے اتر آیا۔ آؤ، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا بھی سر ہلاتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ کوٹھی نمبر 31 کی عقبی دیوار خاصی نیچی تھی، اور دوسری منزل کی اس طرف کوئی کھڑکی بھی نہ تھی، اس لیے عمران جولیا سمیت بڑے اطمینان سے چلتا ہوا عقبی دیوار کی طرف بڑھ گیا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ دونوں اس دیوار کو پار کر کے کوٹھی کے اندر پہنچ گئے۔ چند لمحے دیوار کے ساتھ دبک کر انہوں نے دیوار سے کودنے کا ردم عمل چیک کیا، اور پھر عمران تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جولیا اس کے پیچھے تھی۔ کوٹھی کی عقبی طرف پانی کے پائپ اوپر چھت تک جا رہے تھے، چنانچہ عمران ایک پائپ کی طرف بڑھا، اور پھر وہ کسی پھرتیلے بندر کی طرح اوپر چڑھتا گیا۔
ظاہر ہے جولیا نے بھی اس کی پیروی کی اور چند لمحوں بعد وہ دونوں یکے بعد دیگرے چھت پر پہنچ گئے۔ صرف کناروں پر آہستہ چلنا، نیچے وہ لوگ موجود ہیں، انہیں پیروں کی دمک محسوس نہیں ہونی چاہیے، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں بھول گیا تھا کہ تم محسوس کر سکتی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جولیا نے ہونٹ دبا لیے۔ اب وہ اس لمحے کو پچھتا رہی تھی جب اس نے عمران سے بات کی تھی، کیوں نہ کہ اب عمران ایک نئے انداز سے اسے مسلسل زچ کرنے پر تل گیا تھا۔ سیڑھیوں کے دروازے سے نکل کر وہ انتہائی احتیاط سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے پہنچے اور پھر ان کے کانوں میں کسی کی باتیں کرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، اور عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور آہستہ آہستہ راہداری میں چلتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جولیا بھی اب بے حد محتاط ہو گئی تھی۔ دروازہ بند تھا لیکن اس کی سائیڈ میں موجود کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے، اور عمران نے کھڑکی کے پاس رک کر آہستہ آہستہ سر آگے بڑھایا۔ کمرے میں ایک عورت اور ایک مرد موجود تھے۔ ان دونوں کی ان کی طرف سائیڈ تھی اور ان کی نظریں دوسری طرف جمی ہوئی تھیں۔ میرا خیال ہے لوسیا، وہ لوگ زرکان سے یہاں کا پتہ معلوم نہیں کر سکے، ورنہ اب تک لازماً وہ یہاں پہنچ جاتے، اس مرد نے قدرے تیز آواز میں کہا۔ مجھے بھی اب یہی محسوس ہونے لگا ہے چیف باس، اس لڑکی نے جواب دیا۔ یہ بھی محسوس کر رہی ہے، عمران نے مڑ کر دھیمے لہجے میں جولیا کے کان میں کہا، اور جولیا اس بار بے اختیار مسکرا دی۔ انتہائی ہوشیار رہنا، یہ محسوسہ بیگم مجھے کچھ زیادہ ہی تیز لگ رہی ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ریوالور کو کھڑکی کے کھلے ہوئے پٹ کے ساتھ رکھا اور دوسرے لمحے کمرہ گولی چلنے کی زوردار دھماکے سے گونج اٹھا، اور گولی چلتے ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے لپکا اور اس نے پوری قوت سے لات مار کر بند دروازہ کھولا اور ریوالور اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ تو کیا محسوس ہونے لگا ہے مدام لوسیا؟ میں بھی تو سنوں، عمران نے ریوالور کا رخ ان دونوں کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور کمرے میں موجود دونوں کی آنکھیں حیرت سے اس قدر پھیل گئیں کہ عمران کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر چہرے پر آنکھیں ہی آنکھیں رہ جائیں گی۔ تم کون ہو؟ مدام لوسیا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ریز گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور کونے میں جا گری تھی، اور اس کے ساتھ کھڑے چیف باس کے چہرے پر بھی ابھی تک حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ اوہ اچھا، تعارف بھی ضروری ہے۔ دراصل ہم دیسی ٹائپ کے لوگ ہیں، اس لیے بغیر تعارف کے ہی بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔